أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 اگست 2026 عیسوی بروز ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں تاریخ اسلام کا 1140واں لیکچر ہے۔ آج کا عنوان ہے آزادی ہند تحریک میں مسلمانوں کا رول۔ الحمدللہ اگست کا مہینہ ہے، 15 اگست کو ہم آزادی منائیں گے۔ ہمارے مقررین مہینہ ہفتہ دیکھ کے جو ہے ہر مقرر ایسے ہی کرتے ہیں، کون سی تاریخ ہے دیکھ کے اس لحاظ سے بہت اچھا عنوان ہے۔ کافی اللہ ان کے علم میں اور برکت دے، ترقی دے اور صحت دے، ان کی عمر دراز کرے۔ آج کے مقرر اپنے جانے پہچانے نوجوان محمد معیز الدین انجینئر صاحب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ترقی عطا فرمائے، برکت دے خوب۔ میں گزارش کرتا ہوں محمد معیز الدین انجینئر صاحب سے کہ وہ ڈائس پر آئے اور ہمیں مخاطب فرمائے کر ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ آج کی اس تقریر کا عنوان ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا رول ہے۔ ابھی انعام الرحمن صاحب نے بتایا کہ اس کا ایک مقصد، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 15 اگست ایک ہفتے میں ہے، اگلے ہفتے کو ہی ہے۔ اس کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کا جو ایجوکیشنل کریکولم ہے، ہندوستان میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو میڈیا میں آتا ہے، جو ہم اخباروں کے ذریعے یا نیوز چینلز کے ذریعے دیکھتے ہیں، اس میں ایک منظم انداز سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے رول کو نہ صرف کم کیا جائے بلکہ انہیں پوری طریقے سے ختم کیا جائے۔ تو ایسے بڑے بڑے لیڈرز جیسے مولانا آزاد، جو گاندھی جی کے ساتھ آخری وقت تک رہے، اس کے بعد پھر ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی رہے، اور بڑی بڑی یونیورسٹیز، IITs، IIMs جو ہیں ہندوستان میں، جہاں سے سب سے بہترین انجینئر، سب سے بہترین مینجمنٹ گریجویٹس پاس ہوتے ہیں، ان کی جو بنیاد رکھی، اس کے باوجود بھی دیکھا جاتا ہے کہ تاریخ کے پنوں میں انہیں درکنار کیا جاتا ہے، یا پھر ایک کوئی کارنر میں تھوڑی سی ایک سپیس دے دی جاتی ہے۔ مگر حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے، بالکل الگ ہے۔ مسلمانوں نے نہ صرف ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لیا بلکہ اس میں ایک مرکزی رول ادا کیا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور میں نے سوچا اسی وجہ سے کہ آج کے اس تقریر میں ان چند شخصیات کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھوں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنی جانیں دے دی، اپنا مال دے دیا، اپنی پوری زندگی ہندوستان کی آزادی کی کوشش میں صرف کر دی۔ تو آج میں ان شخصیات کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور ظاہر سی بات ہے ایک لیکچر میں ان تمام کو کور کرنا پاسبل تو نہیں ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ بڑی شخصیات کو، ایسے بہت بڑے بڑے لیڈرز گزرے ہیں، کچھ بڑے لیڈرز کا تھوڑا سا مختصر
تذکرہ آپ کے سامنے کروں، پھر 2-3 ایسی شخصیات کا جن کا میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذکر ہمیں اخبارات میں یا ہمارے میڈیا میں نظر نہیں آتا، ان پر کچھ تذکرہ کروں تاکہ ہم ان کو بھول نہ جائیں، ان کی جو کارکردگی ہے، ان کی جو خدمات ہیں، ان سے ہم واقف ہوں، نہ صرف واقف ہوں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو اس سے واقف کروائیں، اور تاکہ ان کی قربانیاں جو تھی ملک کے لیے یہ سب کو آگے بھی پتہ چلے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی ایک ٹریڈرز کی طریقے سے آئے، فرینچ بھی آئے، پورچوگیز بھی آئے اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز، یورپین کنٹریز بھی آئے، مگر انگریز جو آئے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی، ایسٹ آف انڈیا کیا ہے؟ بنگلہ دیش، جو اس وقت ہندوستان کا ہی ایک حصہ تھا، وہاں سے آئے۔ وہاں نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی، اور 1757 پلاسی کی جنگ میں انہوں نے سراج الدولہ کو ہرایا اور وہاں پر بنگال میں اپنے قدم جمائے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر ہندوستان کی کسی ریاست میں جنگ کی اور وہاں پر اپنا قبضہ جمایا۔ اب تک تو یہ ٹریڈنگ کے ذریعے اپنی کمپنیز بناتے تھے، اس کے پروٹیکشن کے نام پر یورپ سے جو ہے فوجیوں کو لا کر یہاں بھرتی کرتے تھے تاکہ اپنی آرمی بنا سکے، اور تھوڑا سا جو بھی یہاں کے نواب تھے، جو حکمران تھے، ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے ان کے منسٹرز کو برائب کر کے ان کو پیسہ دے کے اپنا کام کرواتے تھے۔ کرتے کرتے جب ان کی اتنی طاقت بڑھ گئی کہ یہ لوگ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس فائٹ کے موقف میں آ گئے، تو انہوں نے سب سے پہلے بنگال کو اپنا نشانہ بنایا، اور 1757 میں انہوں نے وہاں پر سراج الدولہ کو وہاں سے بے دخل کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد ان کے سامنے ایک چیلنج آیا، اور وہ چیلنج تھا میسور کی ریاست کا۔ تو اگر آپ اینگلو میسور وارز کی ہسٹری پڑھیں، یہ جتنا بھی چاہیں اس تاریخ کو مٹا نہیں سکتے، تو اگر ہم اینگلو میسور وارز کی ہسٹری اگر پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ 40 سال تک میسور کی حکومت نے، جس میں پہلے حیدر علی، اس کے بعد پھر ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا جم کے مقابلہ کیا، اور ان کا یہ جو طوفان تھا جو پوری دنیا میں پھیل رہا تھا اس کو تھما کے رکھا۔ حیدر علی یہ جنگ لڑتے لڑتے جب ان کے بعد ٹیپو سلطان آئے، انہوں نے فرانسیسی فوجوں کے ساتھ اپنا ایک اشتراک کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ بہت مختلف جنگیں ہوئیں، 3 بڑی جنگیں تھیں، ان کو ہار بھی ہوئی، اکثر ان کو اپنی جو ہے ریاست کا کچھ حصہ کھونا پڑا، اپنی اولاد کو انہوں نے انگریزوں کے حوالے کر دیا ایز اے پروٹیکشن، اور آخر کار 1799 میں جو 3rd اینگلو میسور وار تھا اس میں وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس میں آج کل، کرناٹک میں آج کل کانگریس کی حکومت ہے، تو پھر بھی ٹیپو سلطان کو جو ہے ٹیپو دیوس وغیرہ منایا جاتا ہے، مگر آپ عموماً ہندوستان میں اگر دیکھیں تو ٹیپو سلطان کو ایک فینیٹک مسلم کی طرح پیش کیا جاتا ہے، جس نے ہندوؤں کا قتل کیا، ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنایا، اور ایسی ساری باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ ٹیپو سلطان اور حیدر علی نے 40 سال تک انگریزوں سے مقابلہ کیا اور انہیں روکے رکھا۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا، تب انگریزوں نے کہا کہ اب ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہندوستان میں، اب ہندوستان میں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ایک ایسی واحد شخصیت اس وقت جو تھی وہ ٹیپو سلطان کی تھی، اور اس کے بعد کوئی اور وہاں پر نہیں تھا جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں خود ہمارے حیدرآباد کے نظام نے انگریزوں کے ساتھ میل جول کی، ان کو اپنا ایک آلائی بنایا، ان کے خلاف جنگ نہیں کی۔ بے شک یہ بات بالکل درست ہے، مگر درست یہ بھی ہے کہ مراٹھوں نے بھی ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ جب انگریزوں نے ٹیپو سلطان سے جنگ کی، ٹیپو سلطان نے جب مدد مانگی تو مراٹھوں نے ٹیپو سلطان کا ساتھ نہیں دیا، وہ بھی انگریزوں کے ساتھ تھے، اور آخر میں وہ بھی ختم ہو گئے تاریخ کے میدان سے۔ تو ہمیں اس چیز کو دونوں پہلو اس کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ پرنسلی اسٹیٹس نے صرف اپنا بھلا چاہا اور پورے ملک کے تعلق سے نہیں سوچا، مگر ٹیپو سلطان کی ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے سب سے پہلے اس کا مقابلہ کیا،
اور بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور اس کاوش میں، اس کوشش میں شہید بھی ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1799 کے بعد انگریز جو ہے یہ رکے نہیں، میسور میں یہ آگے بڑھتے گئے اور دھیرے 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 سارے ہندوستان پر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ بس ایک دلی تھا، دلی کو انہوں نے ایک نامنل طور پہ چھوڑ دیا تھا، اور جو مغلیہ سلطنت تھی، جو ایک وقت برما سے لے کر افغانستان تک جن کی ریاست ہوا کرتی تھی، وہ سمٹ کر صرف دلی کی سٹی لیمٹس یا کچھ آؤٹسکرٹس تک محدود ہو گئی۔ اس زمانے میں جب شاہ عالم دوم کا دور تھا تو یہ عام طور پہ لوگ طنزیہ طور پہ کہا کرتے تھے کہ سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم۔ شاہ عالم کا مطلب ہے کہ پورے عالم کا شاہ، مگر ان کی سلطنت سمٹ کر اتنی چھوٹی ہو گئی تھی کہ وہ بس دلی جو اس وقت کا دلی تھا، اور پھر پالم جو اس کے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس کے آؤٹسکرٹس میں، بعد میں جا کر وہ پالم ایئرپورٹ بن گیا، وہاں پر پالم ایئرپورٹ کے نام سے مشہور بھی تھا، بس وہاں تک سمٹ کر ان کی حکومت رہ گئی تھی۔ مگر 1757 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پھر سے دلی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ 1757 میں پہلی آزادی کی جنگ اسے کہا جاتا ہے، اکثر تاریخ کی کتابوں میں اسے 1857 اسے فرسٹ میوٹینی کہا جاتا ہے۔ میوٹینی غلط ورڈ ہے، میوٹینی کا مطلب ہے کہ بغاوت۔ یہاں تو انگریز خود آ کر قابض تھے، تو ان سے بغاوت کا کیا مطلب؟ بات تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ آزادی کی جنگ تھی، انگریزوں کے جو پالیسیز تھی، جو ملک کے خلاف تھی، جو عوام کے خلاف تھی، اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، تو ایک جدوجہد آزادی تھی، اسی لیے ہم اسے پہلی جنگ آزادی بھی کہتے ہیں۔ جب 1857 کی پہلی جنگ آزادی ہوئی، اور اس کی وجہ میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہوں گا کہ انگریزوں کے کچھ پہلے تو پالیسیز تھے جو پوری عوام کے خلاف تھے، اس کے بعد کا اس کا جو ٹریگر پوائنٹ تھا جس وجہ سے یہ بغاوت یا جو جنگ تھی یہ جو شروع ہوئی، وہ یہ تھی کہ جہاں سے وہ ہتھیار آتے تھے یورپ سے انگریزوں کے، اس کے جو کارتوس ہوتی تھی، بندوق کی گولیاں، اسے ایک چربی میں ریپ کیا جاتا تھا تاکہ وہ ٹرانسپورٹیشن میں خراب نہ ہوں، اور وہ یہ مانا جانے لگا کہ وہ گائے کی یا سور کی چربی سے بنائی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو انگریزی فوج تھی یا جو انگریزی حکومت تھی، اس میں بہت سارے ہندوستانی لوگ بھی کام کرتے تھے۔ اب لوگ کریں تو کیا کریں، کاروبار بھی خراب تھے، ان کی پہلی جو حکومتیں تھیں وہ ختم ہو چکی تھی، تو بہت سے ہندوستانی، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، یہ ایز اے پولیس، ایز این آرمی انگریزوں کے ساتھ کام کرتے تھے۔ تو انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ انہیں جو کارتوس دی جا رہی ہے اس میں گائے کا یا پھر جو ہے سور کا، پگ کی چربی ملائی گئی ہے، اور چونکہ اس کو نکالنے کے لیے اکثر وہ دانتوں سے کھینچتے تھے، یہ تو ان کے لیے مسلمانوں کے لیے حرام بات ہو گئی، اور ہندوؤں کے لیے گائے کو تو وہ ماں کا تصور کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی یہ ناگوار گزری۔ تو ایک ٹپنگ پوائنٹ تھا، اس کے اور بھی بہت سارے وجوہات تھے، مگر یہاں پر یہ جنگ شروع ہوئی۔ مگر جب یہ جنگ شروع ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ کسی بھی جنگ کے لیے آپ کو ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کچھ فوجی جو ہے بمبئی میں ہیں، کچھ فوجی کلکتے میں ہیں، کچھ یو پی میں ہیں، مگر ان کی قیادت کون کرے؟ تو یہ لوگ کس کی طرف پلٹے؟ قیادت کے لیے پھر پلٹے اسی مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر کی طرف۔ بہادر شاہ ظفر اپنی 80 یا 90 سال کی عمر میں تھے، بہت ضعیف تھے، انہیں کوئی شوق بھی نہیں تھا، وہ تو بس شاعری میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے، حکومت کا، جدوجہد کا تو شاید ان کے پاس ابھی کچھ آرزو بھی نہیں رہی تھی، بٹ حالات نے ان کے سامنے ایک اپرچونٹی پیش کی، ایک ایسا موقع آیا کہ لوگوں کو لگا کہ ہی از آور ایمپرر، ہی از آور لیڈر آف دس موومنٹ۔ تو چاہے وہ جھانسی کی رانی ہو، چاہے وہ مرٹھے ہوں، چاہے وہ کہیں کے بھی سارے ہندوستان کے کوئی بھی لوگ ہوں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بہادر شاہ ظفر ہمارے لیڈر ہیں، اور یہ جنگ اس آزادی کی جنگ جو ہے ان کی قیادت میں لڑی گئی۔ بے شک اس جنگ کو کچھ ہی ہفتوں میں کچل دیا گیا۔ انگریزوں کے پاس ان کا ٹیلی کمیونیکیشن تھا، ان کے ریل سسٹم تھا، جس سے وہ جہاں پر بھی اپرائزنگ ہوتی، جہاں پر بھی کچھ ڈسٹربنس ہوتا، اس کو فوراً فوجی بھیج کر کوئل کر دیتے، اسے ختم کر دیتے تھے۔ کامیاب تو نہیں ہوا، مگر یہ آخری مرتبہ تھا کہ جو ہے ہندو مسلم اتحاد جو ہے وہ ہم لوگوں کو نظر آیا جب یہ ایک ساتھ مل کر انہوں نے انگریزوں سے لڑائی کی۔ اب
جب یہ ختم ہوا 1757 کا جنگ آزادی، تو انگریزوں نے دیکھا تھا کہ مسلمان تو بہت بڑھ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیے، کیونکہ مسلمان تو یہ وہ قوم تھی جو صرف پچھلے 80-100 سال سے انگریزوں کی غلام تھی، ورنہ تو یہ یہاں حکمران تھے، ان کی 800 سالہ یہاں پر حکومت تھی، یہاں پر ان کی بادشاہت تھی پورے ہندوستان میں. تو ان کے اندر ابھی بھی ایک آرزو تھی. جس قوم کی تاریخ ہوتی ہے، جس قوم کو اپنی تاریخ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، آرزو بھی وہیں سے آئے گی، کیونکہ آپ کا احساس ہے کہ آپ کے جو بڑے تھے انہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا، انہوں نے مائنورٹی ہوتے ہوئے بھی پورے ملک پر حکومت کی تھی. تو ظاہر سی بات ہے ان کی جو ایسپیریشنز تھی وہ ہائر تھیں دوسری قوموں سے. تو انگریزوں کا جو ریونج تھا، جو اس کا بدلہ تھا، وہ مسلمانوں کی طرف تھوڑا زیادہ سخت تھا. چنانچہ کئی ہزار علماء کو شہید کیا گیا. کئی بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے جہاد کا فتویٰ اس وقت دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ اس موومنٹ کو بہت تقویت ملی تھی. ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا. دلی کے راستے میں بتاتے ہیں کہ کوئی ایسا جھاڑ نہیں تھا جہاں مسلمان عالم دین کی لاش نظر نہ آتی ہو. انہیں مارا گیا اور ان کو پھر اس کا تماشا بھی بنایا گیا تاکہ پھر ایسی اپرائزنگ نہ ہو سکے. اسی دور میں بیگم حضرت محل کا بھی نام آتا ہے. بیگم حضرت محل بھی جو ہے، جو اودھ کی جو ریاست تھی وہاں پہ انہوں نے مورچہ سنبھالا. وہاں کوئی میل لیڈر نہیں تھا، کوئی مرد لیڈر نہیں تھا. اس کے باوجود، خاتون ہونے کے باوجود، انہوں نے انگریزوں سے لڑائی کی. بے شک وہ ناکامیاب ہوئی، مگر ان کی لڑائی، ان کی جو کوشش تھی، اس کو تو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 کے بعد حالات کچھ بدلے. انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کی طرف آگے بڑھے. انہوں نے کتابیں لکھی جس میں، جیسے جب بابری مسجد کی ہم نے بات کی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ جو لٹریچر ہے کہ بابری مسجد اصل میں ایک رام جنم بھومی تھی، اس کا بھی آغاز اسی کے بعد ہوا. تمام کیسز ڈالے گئے تاکہ مسلمان اور ہندو میں ایک ٹینشن کریٹ کی جا سکے، تاکہ یہ لوگ آپس میں الجھیں اور مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنے کی ان میں پھر کبھی ہمت نہ ہو. مگر پھر ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں میں بھی شعور آیا. انہوں نے اپنے ادارے بنائے اور جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم ہوئی، دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. یہ اسی کا 1857 کی جو لڑائی تھی اسی کا ایک ریاکشن تھا. اور پھر یہ جو انسٹیٹیوشنز بنے، ان سے ایسے اسکالرز نکلے، ان کی ایک ایسی نسل نکلی جنہوں نے پھر آزادی کے اس مورچے کو سنبھالا. کیونکہ اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی آزادی کے لیے لڑے تھے، یہ شاید کوئی نواب تھے، کوئی کہیں کے راجا تھے، کوئی بادشاہ تھے، کوئی رائل فیملی سے تھے. مگر اب جو نسل آئی، جن میں چاہے آپ مولانا آزاد کا نام لیں، چاہے آپ محمد علی جوہر کا نام لیں، ان کے کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ان کا کوئی بادشاہی گھرانے سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر یہ ان کی اسکالرشپ تھی، ان کا جو میرٹ تھا، جو انہوں نے ان اداروں میں تعلیم حاصل کر کے لیا، دنیا کو سمجھا اور پھر آزادی کی آواز کو پھر سے بلند کیا. اور ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خان عبد الغفار خان کا ایک نام آتا ہے. جب کانگریس بنی، اینی بسنت اور بہت سارے لوگوں نے کانگریس بنائی، پھر مسلم لیگ بنی اور اس میں بہت سارے لیڈرز جڑے. گاندھی جی آئے، انہوں نے جو ہے گیلونائز کیا پورے ہندوستانیوں کو. ان کے ایک الگ یونیک انداز میں جو ہے سب کو ساتھ لینے کے جو پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھے. تو گاندھی جی کے ایک بہت بڑے جو سپورٹر تھے، جو ساتھی تھے، وہ خان عبد الغفار خان تھے. خان عبد الغفار خان ایک پٹھان تھے، اور جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر جسے کہا جاتا ہے، یہ ایریا اصل میں اسے خیبر پختونخوا بھی کہا جاتا ہے. یہ پاکستان کا ایریا ہے، اور ہندوستان کے جو نارتھ اور ویسٹ کارنر ہوتا ہے، جہاں ہندوستان اور پاکستان کا بارڈر ہے، وہاں کا ایریا ہے. وہاں کے بہت بڑے لیڈر تھے. پٹھان ہونے کے باوجود، پٹھان ہم جانتے ہیں کہ گرم مزاج ہوتا ہے، خاص طور پر جو افغانی اور پہاڑی علاقے کے ہوتے ہیں. انہوں نے گاندھی جی کی جو اہمسا کی، جو نان وائلنس کی موومنٹ تھی، اس کو سپورٹ کیا اور آخری دم تک کرتے رہے. حالانکہ ان کو ڈس اپوائنٹ بھی ہونا پڑا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس علاقے میں تھے جو مسلم میجورٹی تھا، اور جو ٹو نیشن تھیوری آئی تھی، گاندھی جی اس کے خلاف تھے اور یہ بھی اس کے خلاف تھے. مگر آخر میں جب گاندھی نے اس کو ایکسیپٹ کیا تو یہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے
کہ جو ہے مجھے ہندوستان سے کانگریس سے جس میں انہوں نے پوری اپنی عمر لگا دی اور پوری جدوجہد کی آزادی کے لیے، اس کے باوجود ان کے جو پوائنٹ آف ویو تھا جو سنگل نیشن تھیوری کا، وہ کامیاب نہیں ہوا. مگر یہ بھی ایک بڑے قداور لیڈر ہم کو نظر آتے ہیں جنہوں نے آزادی کی جدوجہد میں ایک نمایاں رول ادا کیا. اسی طرح اشفاق اللہ خان کا بھی ایک نام آتا ہے. بھگت سنگھ کا نام سنتے ہیں اکثر ہم، اور پھر جو ہے رام پرساد بسمل کا نام آتا. مگر رام پرساد بسمل کے ساتھ کس نے پھانسی لی؟ رام پرساد بسمل کے ساتھ اشفاق اللہ خان نے پھانسی لی. دیکھیے آزادی کی جو موومنٹ تھی اس کے الگ الگ کئی شیڈز تھے، کئی روپ میں یہ تھی. ایک تو ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے اس کو صلح کیا جائے، جیسے کانگریس ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، یا گاندھی کی نان وائلنس جو بھی ان کی موومنٹ تھی وہ ہو. یا پھر ایسے لوگ تھے جو کوئی بھی طریقہ ہو آزادی کو حاصل کریں، چاہے اس میں وائلنس کی بھی کچھ ضرورت پڑے. تو اس میں بھگت سنگھ تھے، وہ بھی ایک بڑے لیڈر تھے. ان کے ساتھ جو یہ جو ہے اشفاق اللہ خان تھے، کاکوری کی جو لوٹ تھی اس میں بہت انہوں نے ایک نمایاں رول ادا کیا. انگریزوں نے ان کو اریسٹ کیا اور پھر ان کو پھانسی بھی چڑھا دی. تو کیا اشفاق اللہ خان ایک بڑے لیڈر نہیں ہیں جن کا نام بھگت سنگھ کے ساتھ اور رام پرساد بسمل کے ساتھ لیا جائے؟ بالکل لینا چاہیے. اور چندر شیکھر آزاد بھی تھے اس میں. تو یہ بھی ایک بڑے لیڈر تھے جن کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. کیونکہ وقت نہیں ہے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں. انشاءاللہ 2-3 ایسے اشخاص ہیں جن کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھوں گا. اس کے بعد ایک بڑی شخصیت ہے مولانا ابوالکلام آزاد. ان کا تو نام ہم بہت سنتے ہیں، ہم نے شاید اپنے اسکول کے کریکولم میں بھی پڑھا ہوگا، ان کی شاید کچھ تقاریر بھی سنی ہوں گی. تو مولانا ابوالکلام آزاد ایک بہت یونیک اور بہت ہی انٹلیکچولی ہائی رینک پرسنالٹیز میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. یہ جو ہے مکے میں پیدا ہوئے، 1988 کی ان کی پیدائش تھی. اور پھر ان کے والد جو تھے وہ عرب کے ایک بڑے اسکالر تھے، عربی کے اسکالر تھے، عالم دین تھے. اور جب تھوڑے بڑے ہوئے کلکتہ آئے تو 12 سال کی عمر میں انہوں نے اردو، عربی اور فارسی تینوں زبانوں میں مہارت حاصل کر لی. 12 ایئرس. تو یہ بہت ہی انٹلیکچولی شارپ اور بہت ذہین اللہ تعالیٰ کسی لوگوں کو صلاحیت دیتا ہے، ان لوگوں میں سے تھے. اس کے بعد 14 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے مضامین ایسے لکھنے شروع کیے کہ بڑے بڑے اسکالرز دیکھ کے دنگ ہو جاتے. 16 ایئرس کی ایج میں، 16 سال کی عمر میں وہ اخبارات میں ایز این ایڈیٹر کام کرنے لگے. اور نہ صرف یہ، انہوں نے اپنا ایک اخبار الہلال کے نام سے بنایا جس میں انگریزوں کے مخالف ان کی جو بھی پالیسیز ہیں ان کے مخالف مسلمانوں کو ایک اویکننگ لانا، ہندو مسلم ایکجہتی کا پیغام دینا. اور پھر قرآن، کیونکہ ایک اسلامی دینی ماحول میں ان کی پرورش تھی تو قرآن پر بھی ان کا ایک بہت اچھی پکڑ تھی قرآنی تعلیمات پر. تو قرآن کی آیات کی تشریح اس میں ایک یونیک انداز میں پیش کرنا انہوں نے جب شروع کیا تو انگریز بہت پریشان ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ ایسے تو لوگوں میں انقلاب پیدا کر دیں گے، تو انہوں نے فوراً الہلال کو بین کر دیا. انہوں نے پھر ایک اور میگزین نکالی البلاغ کے نام سے، اور پھر ان کے خلاف لکھنا شروع کیے. انگریزوں نے پھر اس کو بھی بند کیا. اس کے بعد یہ کانگریس جوائن کیے. ہی واز دا ینگیسٹ پریسیڈنٹ آف کانگریس کے ینگیسٹ پریسیڈنٹ تھے وہ ایک ٹائم پہ. میں سمجھتا ہوں 24-25 سال کی عمر میں کیونکہ ان کی صلاحیتیں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ نمایاں نظر آتے تھے کہ ان کے اندر لیڈرشپس کوالٹیز تھیں، اسکالرشپس تھی، اور ان کی جو نالج تھی اس وجہ سے انہیں بہت کم عمر میں کانگریس کا پریسیڈنٹ بھی بنایا گیا. اس کے علاوہ اگر تاریخ آزادی کو اگر ہم دیکھیں اور اس کے جو بڑے بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں، اسٹریٹجی جو بناتے ہیں، ان کا اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کردار، اس میں بہت نمایاں رول مولانا آزاد کا نظر آتا ہے. کیونکہ یہ گاندھی جی کو بھی مشورے دیا کرتے تھے اور گاندھی جی بھی ان سے پوائنٹ آف ویو اپنا لیا کرتے تھے اور ان کو ایک بہت بڑا اسکالر وہ مانتے تھے. اور نہ صرف گاندھی، کانگریس ہو یا کوئی بھی اور جماعت ہو، ان کی ایک بہت بڑی عزت تھی. 1939 سے لے کے 1946 تک وہ کانگریس کے پریسیڈنٹ تھے. یہ بہت اہم ایئر تھے آزادی میں، آزادی کے لیے کا ایک بہت اہم فیز تھا. تو 1946 تک 7 سال تک کنٹینیوسلی یہ جو ہے کانگریس کے پریسیڈنٹ رہے. کئی بار انہوں نے جیل کی صحبتیں ان کو جھیلنی پڑیں
اور پھر جب ہندوستان آزاد ہوا تو وہ پہلے ایجوکیشن منسٹر بنے اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس کو بنانے میں، اس کو تقویت دینے میں، ہندوستان کے مستقبل کو روشن کرنے میں انہوں نے ایک بہت نمایاں کردار ادا کیا. مگر آج ہم مولانا آزاد کے بارے میں یا زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. آج ہم جن شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، ایک شخصیت تو نہیں میں کہوں گا، ایک فیملی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. وہ ہے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور ان کی والدہ بی اماں. ہم ان کے بارے میں آج بات کریں گے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کم ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اہم جو پہلو ہیں ان کی زندگی کے اور ان کے جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. مولانا محمد علی جوہر کی پیدائش 1878 کی تھی، یعنی مولانا آزاد سے 10 سال بڑے تھے عمر میں. اور انہوں نے پہلے تو جو ہے 2 سال کی عمر میں، 2 یا 5 سال کی عمر میں آتا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. تو ان کی والدہ نے ان کی پوری پرورش کی. انہوں نے ان کی تعلیم کی طرف بڑی توجہ دلائی اور کوشش کی کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. چنانچہ انہوں نے پہلے اپنے جو رامپور میں پیدا ہوئے تھے وہاں تعلیم حاصل کی، پھر بریلی گئے، پھر یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھے، الہ آباد یونیورسٹی سے پڑھے. اور یہ سب ہونے کے بعد ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسکالرشپ ملی، تو آکسفورڈ کے لنکن کالج سے انہوں نے ایم اے ہسٹری کیا. اور پھر واپس آنے کے بعد انہوں نے بھی اپنا ایک اخبار شروع کیا. اور یہ پہلے کلکتہ ہے، کلکتے میں انہوں نے ایک انگلش اخبار سٹارٹ کیا جس کا نام تھا کامریڈ. کیونکہ اردو تو ان کی بہت ماہر تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین اوریٹری سکلز، بہترین رائٹنگ سکلز سے نوازا تھا. اور ان کے اندر ایک ایمانی جذبہ جو تھا بہت مضبوط. انہیں مولانا بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک ایسی شخصیات تھی جو دین پر بھی قائم تھی اور آزادی کے لیے بھی لڑ رہی تھی. کیونکہ ان سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم کو ایسے لوگ ملیں گے جو شاید عالم دین ہوں، صرف دینی پہلو سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو راغب کیا دین کی طرف، یا ایسے اسکالرز ملیں گے جو دین سے تو زیادہ مائل نہ تھے مگر نیشنلزم ان کے اندر بہت تھا. مگر محمد علی جوہر ایسے شخص تھے جن کے پاؤں دین کی جو بیسک ٹیچنگز ہیں اس میں تو بہت ٹھہرے ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اس کو یوز کر کے انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا اپنی رائٹنگز کے ذریعے. انگریزوں کے خلاف لکھا، ان کی پالیسیز کے خلاف لکھا. تو انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے ہی آکسفورڈ میں پڑھ کر آیا اور ہمیں ہی میری بلی مجھی کو میاؤں جو کہا جاتا ہے، ان کا تو پوائنٹ آف ویو وہی تھا کہ بھئی یہ کیونکہ یہ آکسفورڈ سے پڑھے تھے. آکسفورڈ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے خود انگریزوں کے بڑے بڑے اسٹیٹسمین، بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹرز آتے تھے. تو جب یہ وہاں پڑھے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے انہی کے ساتھ تعلیم حاصل کی. اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، جو ورلڈ ویو جسے کہا جاتا ہے، وہ بہت معنی بہت بڑھا. اور وہاں پر انہوں نے دنیا کے اور بھی کئی لوگوں کو دیکھا. جب آپ ہندوستان میں پڑھتے ہیں تو آپ ہندوستانیوں کے ساتھ پڑھیں گے، جب آپ باہر جائیں گے تو کوئی سیریا سے آئے گا، کوئی ایجپٹ سے آئے گا، کوئی ترکی سے آئے گا. تو آپ کا جو ورلڈ ویو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا، آپ کی نالج بڑھے گی اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کیسے چلتی ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے. تو ان کا وہ بہت اچھا اسٹیبلش ہو چکا تھا. اور کامریڈ کے ذریعے انہوں نے انگریزوں کی پالیسیوں کے اوپر سوالات رکھے اور اس کے خلاف لکھنا شروع کیا. انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ آدمی، اتنی بہترین اس کی لکھنے کی صلاحیت، چلو فوراً اسے بند کرو. کامریڈ کو بند کر دیا. پھر یہ دلی گئے. دلی جا کر انہوں نے اپنا اردو ایک اخبار سٹارٹ کیا اور ہمدرد کے نام سے. اس کے ذریعے پھر انگریزوں کے خلاف لکھنا شروع کیا اور پھر انگریزوں نے اس کو بھی بند کر دیا. اب یہ وقت ایسا آیا اور محمد علی جوہر اب یہ پولیٹیکلی بھی بہت ایکٹیو ہو چکے تھے. ان کی رائٹنگز جو ہے، ان کی جو میگزینز تھی، نہ صرف ہندوستان بلکہ انٹرنیشنلی بھی وہ فیمس ہونے لگی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پولیٹیکلی ایکٹیو سرکل تھا اس میں یہ نمایاں نظر آنے لگے. تو جو مسلم لیگ کی فاؤنڈنگ ہوئی، مسلم لیگ کی فاؤنڈنگ میٹنگ میں بھی وہ شریک تھے، انہیں فاؤنڈرز میں سے کہا جاتا ہے. مسلم لیگ کے وہ پریسیڈنٹ بھی رہے ایک بار. اس کے بعد اسی طریقے سے وہ کانگریس کے بھی پریسیڈنٹ رہے 1923 میں غالباً، یا 23 یا 24 کے آس پاس وہ کانگریس کے بھی پریسیڈنٹ رہے.
یعنی انہوں نے اپنی مسلم آئیڈینٹی کو بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو پولیٹیکل گیلرائزیشن، جو پولیٹیکل موومنٹس تھے اس کے ساتھ وہ ہمیشہ سے جڑے رہے۔ ایک اہم موومنٹ جن میں انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا وہ تھی خلافت موومنٹ۔ تو خلافت موومنٹ تھی کیا اور اس سے کیا مراد ہے؟ تو اصل میں جو ہے خود ہندوستان میں تو جنگ آزادی کی جو کوششیں چل رہی تھی، مگر دنیا میں بھی بہت سے امپورٹنٹ ایونٹس 20ویں صدی عیسوی کے شروع میں پہلے دوسرے دہوں میں شروع ہو چکے تھے۔ جیسے 1908 میں ترکی کے جو استنبول میں جو عثمانی خلافت کے جو خلیفہ تھے، آخری تو نہیں بٹ وہ سلطان عبدالحمید دوم جو تھے، ان کو وہاں کی جو ینگ ٹرکس موومنٹ تھی انہوں نے ان کو بے دخل کیا، وہاں سے ہٹایا۔ اس میں یہودیوں کی بھی بڑی کوششیں تھیں، اس میں زائنسٹ جو موومنٹ تھی انہوں نے بڑا رول ادا کیا، اس میں انگریزوں نے بڑا رول ادا کیا، اور اس میں فرینچ نے بڑا رول ادا کیا، تاکہ وہاں کی جو عوام تھی، جو ترکش لوگ تھے، جو ینگ لوگ تھے، ان کو ورغلایا، ان کو اس بادشاہت کہا کہ یہ سلطنت ہے، تم اگر آج اس وقت کی جو ڈیولپڈ نیشنز تھی وہاں پر بادشاہت ایک نام کے لیے رہ گئی تھی۔ انگلینڈ کا بھی اگر ہم تصور کریں، وہاں بادشاہ تو تھی برٹن میں، مگر ان کا ایک پارلیمنٹ تھا جو سارے ان کی پالیسیز ڈیسائیڈ کرتا تھا۔ تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا چلایا کہ تمہارے اس سلطان کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر تمہارے پاس سلطنت ہے، تمہارے پاس ڈیموکریسی نہیں ہے، اس وجہ سے تمہارے پاس تمہاری گروتھ نہیں ہو رہی ہے، تم ایک پچھڑے ملک ہو، تمہیں سک مین آف یورپ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ان کو ورغلایا، اور وہ نوجوان بھی اس باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے 1908 میں ان کو بے دخل کر دیا۔ پھر پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ہے جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے حصے بکھرے ہونے لگے۔ جو حجاز کا ایریا تھا، حجاز میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ سے تفصیل سے ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح شریف حسین نے وہاں پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور ترکوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی۔ اسی طریقے سے انگریزوں نے عراق کو کٹ آف کر دیا، سیریا پر فرینچ نے اپنا قبضہ کر لیا، ایجپٹ پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ تو سلطنت عثمانیہ جو تھی، جو مسلمانوں کی 600 سال سے وہ ایک بڑی سلطنت تھی، اور قریب 400 یا 500 سال تک ان کے پاس خلافت بھی تھی، وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ تو 1916 کے بعد اور سائکس پیکو اگریمنٹ ہوا، جس میں جو ہے طے کیا گیا کس طریقے سے جو ہے ان کے حصے بکھرے کیے جائیں گے اور کیسے آپس میں رشیا، فرانس اور انگلینڈ آپس میں بانٹ لیں گے۔ خیر، مختصراً یہ کہ دنیا میں مسلمانوں کی جو قیادت تھی اس کو ختم کرنے کی ایک سازش چل رہی تھی، اور بہت آگے تک وہ بڑھ چکی تھی۔ تو مسلمانوں میں ایک تشویش ہوئی کہ خلافت جو 1300 سال سے چلتی آ رہی تھی، اور یہ تسلسل کے ساتھ چلتی آ رہی تھی، اس میں کبھی بریک نہیں تھا۔ رسول اللہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے تمام سلطنتوں سے اور تمام خاندانوں میں جو خلافتیں رہیں، مگر ہمیشہ مسلمانوں کا جو ہے ایک فگریٹو ہیڈ ہمیشہ رہا۔ اکثر یہ فگریٹو ہیڈ کے پاس ایک سلطنت بھی تھی، طاقت بھی تھی، جہاں کہیں مسلمانوں کے پاس ظلم و ستم ہوتا یہ وہاں جاتے اور ان کی مدد کرتے، اور کچھ ایسے بھی ادوار تھے جہاں پر ان کے پاس سلطنت تو نہیں تھی، طاقت تو نہیں تھی، مگر ایز اے فگریٹو ہیڈ، ایک نام کے طور پر آپ کا مسلمانوں کا ایک لیڈر ہمیشہ سے تھا، اور انگریزوں کی ایک کوشش چل رہی تھی کہ اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو محمد علی جوہر نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ پہلے تو انہوں نے انگریزوں کو سے بات کی، ان سے کہا کہ ترکی میں جو مصطفیٰ کمال تھے، جنہیں بعد میں اتا ترک بھی کہا جانے لگا، وہ خلافت کی برخاستگی کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو روکیے۔ جب انگریزوں سے نے ان کی نہ سنی تو انہوں نے خلافت موومنٹ کا آغاز کیا، اور جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اوریٹری سکلز، تقریر کی بہترین صلاحیت دی تھی، جس سے ویسے تو دبلے پتلے بہت ہی کمزور، فزیکلی کمزور انسان تھے، مگر ان کی آواز میں، ان کے جو الفاظ تھے، ان کے جو انداز بیان تھا، اللہ نے اتنی کشش اس میں بخشی تھی کہ لوگ بہت جلدی جمع ہو جاتے تھے، اور بہت جلد یہ خلافت موومنٹ پورے نارتھ انڈیا سے سٹارٹ ہوئی، مگر پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ اور انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ موومنٹ تو جو ہے بہت عروج پہ جا رہی ہے، یہ لوگ تو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کچلنے کی بہت سازشیں کی، اور مگر یہ کارواں آگے بڑھتا رہا۔ گاندھی جی نے جب دیکھا
کہ یہ تو مسلمان جب تک گاندھی جی پولیٹیکلی ایکٹیو ہو چکے تھے, وہ افریقہ سے واپس آ گئے تھے, اور انہوں نے دیکھا کہ جہاں یہ جلسہ ہو رہا ہے, دسوں ہزار لاکھوں مسلمان جمع ہو رہے ہیں محمد علی جوہر اور پھر ان کے بھائی کی آواز پر, تو انہوں نے کہا کہ میں بھی خلافت موومنٹ کا ساتھ دوں گا, کیونکہ ان کو بھی ایک اپرچونٹی دکھی. تو مولانا محمد علی جوہر نے گاندھی جی کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی کہ جو ہے وہ بھی ساتھ دیں گے, اور اس طریقے سے ہندو مسلمان دونوں آپس میں مل کے خلافت موومنٹ میں لگ گئے. یہ بات یہاں پر میں تھوڑا سا پاز لوں گا اور ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ صاحب خلافت کہاں تھی؟ خلافت ترکی میں تھی, ابھی ختم نہیں ہوئی تھی, ختم ہونے والی تھی. 1919 سے لے کے 1922 تک خلافت موومنٹ بہت عروج پر ہندوستان میں چلی. 1922 میں عثمانی سلطان کو معزول کیا گیا. آٹومن جو آخری سلطان تھے عبد المجید, جو الشہور ہے ہمارے پاس ہاسپٹل, جو آخری نظام کی بہو تھی, ان کے والد عبد المجید, ان کو معزول کیا گیا. ان کو خلافت پھر بھی باقی رکھی گئی تاکہ ایک دم سے شوق نہ دو, دھیرے دھیرے مسلمانوں کو جھٹکا دو تاکہ یہ پھر سے بغاوت نہ ہو. اور پھر 1924 میں خلافت کو پوری طریقے سے مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا. مگر سوال یہ ہے کہ خلافت تو ترکی میں تھی, اور ہندوستان کئی ہزاروں میل دور ہندوستان ہے, آج کا پاکستان ہے, افغانستان ہے, عراق ہے, سیریا ہے, پھر ترکی ہے, کئی ہزاروں میل دور. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ کبھی بھی ترکوں نے ہندوستان پر حکومت نہیں کی, ترکوں نے تو کی مگر عثمانی خلفاء نے تو کبھی ہندوستان پر حکومت نہیں کی. مگر ہندوستان میں خلافت کا کیوں موومنٹ کیوں ہو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو لوگوں کے, مسلمانوں کے احساسات تھے, چاہے یہاں پر حکومت نہ تھی عثمانیوں کی, مگر ان سے بہت جڑے ہوئے تھے. ان کے احساسات ہمیشہ, اگر کبھی عثمانیوں کو کہیں جنگ میں فتح ہوتی تو یہ لوگ یہاں پر سیلیبریٹ کرتے. اردو اخبارات میں اس کا سیلیبریٹری آرٹیکلز لکھے جاتے. میں نے علامہ اقبال کی ایک نظم پڑھی تھی کہ اخابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے, ستارے شام کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے, ہمارا نرم رخ حاسد پیام زندگی لایا, خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. یعنی عثمانیوں کی جو ہے, جو گریس سے جنگ ہوئی تھی عبد الحمید کے دور میں, یہ 20th سینچری کا آخری 1890s 1880s کا واقعہ ہے, تو عثمانیوں نے ان کو شکست دی تھی. تو اخابی شان سے چھپ کے جو گریک تھے, ان کی فوج تھی, ان کی جو ڈریس ایسی تھی کہ وہ اخاب کی طرح اس کا ڈریس تھا. مجھے بہت بعد میں سمجھ میں آیا کہ علامہ اقبال نے یہ نظم تو عثمانیوں کی جو جیت تھی اس کی خوشی میں لکھی. اور اسی نظم کا شعر ہے کہ جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو مسلمانوں کا جو تعلق تھا خلافت سے یا سلطنت عثمانیہ سے, وہ بہت گہرا تھا. اور جب کبھی عثمانیوں کو ضرورت پڑتی, یہاں سے مسلمان امداد بھیجتے تھے ہندوستان سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, پوری دنیا میں کہیں بھی خلافت موومنٹ نہیں ہوئی, صرف ہندوستان میں خلافت موومنٹ آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے. نہ صرف نظر آتی ہے, اس نے انگریزوں کے تخت کو ہلا دیا. پریشان ہو گئے انگریز کہ بھئی اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکے. تو یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ مسلمان اتنے اٹیچ تھے. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہندوستان کے مسلمان تھے, وہ ان کا سیاسی شعور دوسرے ممالک میں جو مسلمان تھے ان کی بنسبت بہت زیادہ تھا. ان کے اندر سیاسی بہادری, جو ان کا جذبہ تھا, یہ ان میں بہت زیادہ تھا. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہاں کے لیڈرز نے اس کو اٹھایا, اس مدعے کو اٹھایا, اور ایک بہت کامیاب انہوں نے تحریک چلائی. آن دا سرفیس اگر آپ اوپری طور سے دیکھیں تو یہ موومنٹ تو فیل ہو گئی, کیونکہ خلافت ختم ہو گئی, خلافت کو روک نہیں سکے. مگر اگر آپ اس کا انٹرنل, اس کے پیچھے جو میننگ ہے وہ دیکھیں, تو اس موومنٹ نے مسلمانوں کو گیلونائز کیا. جو قوم اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی وہ نکل کر سڑکوں پر آ گئی. اور اس موومنٹ کے ہوتے ہوتے گاندھی جی نے موقع دیکھا تو انہوں نے جو نان کوآپریشن موومنٹ تھی اس کو اسٹارٹ کیا 1920 میں. 1919 میں خلافت موومنٹ پہلے شروع ہو گئی تھی, نان کوآپریشن موومنٹ اس کے بعد شروع ہوئی. اور نان کوآپریشن موومنٹ میں ہم نے دیکھا کہ سارے ہندوستانیوں نے انگریزی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا, انگریزی نوکریوں کا بائیکاٹ کیا, انگریزی سکولز کا, یونیورسٹیز کا بائیکاٹ کیا, اور
انگریزوں کی پولیس کی نوکری، فوج کی نوکری کا بائیکاٹ کیا. اس وجہ سے انگریزوں سے، جیسے میں نے کہا کہ ان کے تخت کو ہلا کر رکھ دیا. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے مولانا محمد علی کا. اور پھر گاندھی جی سے ان کے تعلقات بھی اچھے رہے، مگر ایک ایسا واقعہ بھی آیا کہ یہ گاندھی جی سے دور بھی ہو گئے. کیونکہ وقت نہیں ہے، میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. مگر جب انگریزوں نے دیکھا کہ ان کی جو ہے موومنٹ بہت ایکٹیو ہو گئی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو اب کیا کرنا ہے، ان کو اریسٹ کر لو. کیا کریں گے، یہ بہت بڑے لیڈر ہو گئے، یہ گیلونائز کر رہے ہیں لوگوں کو، ان کو اریسٹ کر لیا گیا. پھر مگر دیکھا کہ جب ان کو اریسٹ کیا گیا تب بھی یہ موومنٹ ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جیل سے اپنے خطوط کے ذریعے لوگوں کو بھیجتے تھے اور وہ لوگوں میں سیکریٹلی ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی اور لوگ پھر سڑکوں پر آنا شروع ہو جاتے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے بڑی کاوشیں کی. 1920 میں جب نان کوآپریشن موومنٹ کا اعلان ہوا تو انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی. اور بھی دوسرے اس میں لیڈرز تھے مسلمان، مگر انہوں نے نمایاں رول ادا کیا. یہ وہی جامعہ ملیہ ہے جو دلی میں ہے آج، اور وہاں سے بڑے بڑے اسکالرز ہندوستان کے ٹاپ یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کے فاؤنڈر محمد علی جوہر ہیں. اور انہوں نے بڑی کوششیں کی، یہاں تک کہ انگریز مجبور ہو گئے کہ ان لوگوں سے بات کی جائے اور اس کا حل ڈھونڈا جائے. اسی وجہ سے لنڈن میں گول میز کانفرنس، جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی، اس کے کئی کانفرنسز ہوئے. اور میں مختصر کر کے بات کو آگے بڑھتا ہوں. 1930 میں مولانا نے یہاں سے لنڈن کا سفر کیا. ویسے تو ان کی عمر صرف 52 سال تھی، مگر چونکہ ان کا مزاج بھی بہت نازک تھا اور انہوں نے پوری زندگی روڈ پر، سڑکوں پر دور دور پھرنا اور یہ جلسے کرنا، لوگوں کو گیلونائز کرنے میں لگا دیا تھا. بہت فریل، بہت کمزور ہو گئے تھے، مگر ان کے ڈاکٹر کے منع کرنے پر بھی انہوں نے لنڈن کا سفر کیا اور گول میز کانفرنس میں انگریزوں سے کہا کہ تم مجھے آزادی دے دو، اگر مجھے آزادی تم نہیں دو گے تو تمہیں مجھے یہاں پر قبر کی ایک جگہ دینی ہوگی، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ غلام ملک میں مجھے موت آئے. اور ہوا بھی یہی. اس کے 2-3 ہفتے بعد لندن میں ہی ان کا انتقال ہوا اور پھر مسجد اقصیٰ کے قریب میں ان کی تدفین ہوئی یروشلم میں. ان کے ساتھ ایک شخص تھے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ تھے مولانا شوکت علی، جو ان کے سگے بھائی تھے. انہیں انگریز جو ہے ان کو نہیں چاہتے ہوئے بھی کہتے تھے کہ علی برادرز، محمد علی اور شوکت علی، اردو میں ہم علی برادران انہیں کہا جاتا ہے. یہ مولانا محمد علی ایک اوریٹری سکلز کے ماہر تھے. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی تھی، مگر شوکت علی جو تھے ان کے اندر آرگنائزیشنل سکلز جو تھے وہ بہت بہترین تھے. تو سارے ہندوستان میں گھوم گھوم کر گراس روٹس پہ لوگوں کو موبلائز کرنا، یہ شوکت علی کی ذمہ داری تھی. تو جلد سے انوگریٹ آرگنائز کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. اور جہاں جہاں آپ جاتے ہیں وہاں کی انٹرنل تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا، ان کے ساتھ اپنی کچھ آگے بڑھانا اس کو، اور لوگوں کو والنٹیئرس کو موٹیویٹ کرنا، یہ سب جو ہے شوکت علی کے کارنامہ ہیں. وہ بھی اسپیکر تھے. محمد علی جوہر جتنے ماہر اسپیکر نہیں تھے، مگر کہا جاتا ہے کہ جو بھی کہتے ہیں سادہ زبان میں کہتے، اور جو بات کہتے دل سے کہتے اور وہ دل کو پہنچتی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اسی طرح ان کی جو باتیں تھیں، اس وجہ سے یہ دونوں برادر جو تھے وہ اسٹیج پہ آ جائے تو ہزاروں کا مجموعہ جمع ہو جاتا تھا. اور انہوں نے اس طریقے سے مسلمانوں کو، نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوؤں کو بھی، کیونکہ ایک میسج ان کا یہ تھا، ایک تو مسلمانوں کے انٹرسٹ کو بھی انہوں نے سامنے رکھا، مگر ہندو مسلم یونٹی کو بھی انہوں نے بہت آگے رکھا، جس کی وجہ سے آپسی اتحاد، مل جل کر لڑنے کا جذبہ لوگوں میں قائم ہوا. میں بتا رہا تھا کہ انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بہت آگے، بہت پاپولر ہو گئے ہیں، لوگ ان کے سننے کے لیے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، تو انگریزوں نے دونوں بھائیوں کو جیل میں ڈال دیا. اب جب خلافت کمیٹی تھی وہ جلسے آرگنائز کرنے لگی تو سوچے کہ ہمارے جو سٹار سپیکرز تھے، جو ہمارے لوگ کراؤڈ پولر جنہیں کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے لوگ جلسہ سننے آتے تھے، وہ لوگ تو جیل میں بند ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو کسی آرگنائزر نے مشورہ دیا کہ ان دونوں کی اماں کو کیوں نہ اسٹیج پر بلایا جائے. انہیں جو ہے پاپولرلی بی اماں کہا جاتا ہے. اصل میں ان کا نام تھا آبادی بانو بیگم.
جیسے میں نے کہا کہ ان کے والد کی 2 سال کی عمر تھی مولانا محمد علی جوہر کی، تبھی انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی. تو بہت اسٹرانگ، بہت دلیر، بہت بہادر خاتون تھی. ویسے پردے کی پابند تھی. 50 سال کی عمر تک وہ گھر سے، ان کو بس آس پاس کے قریب کے لوگوں نے ہی دیکھا تھا، جن کا چہرہ بھی کسی نے نہیں دیکھا. جلسوں میں آنا، تقریر کرنا تو دور، وہ شاید کسی جلسے میں بھی تقریر نہ کی ہوں. مگر مولانا محمد علی ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، میری والدہ ویسے تو لٹرلی ان ایجوکیٹڈ ہیں، الٹریٹ ہیں، انہوں نے کوئی فارمل ایجوکیشن حاصل کی، بٹ ان کے جیسا وائس، ان کے جیسا عقل مند میں کسی کو نہیں دیکھا. تو بی اماں نے بھی آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا. جب یہ آرگنائزرز ان کے پاس گئے اور کہا کیونکہ دونوں بیٹے جیل میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سٹیج پر آئیں اور وہ لوگ جو آپ کے بیٹوں کو سننا چاہتے ہیں ان کو آپ مخاطب کریں. تو آپ سوچیں کہ کوئی عام عورت ہو جس نے جو اپنی گھریلو میں ہی جو ہے بزی ہو، وہ کیا کہے گی. مگر یہ ایک الگ خاتون تھی. انہوں نے پہلے ہی اس پہ کہا کہ بالکل آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں. اور پردے میں رہتے ہوئے، حجاب میں رہتے ہوئے وہ اسٹیج پر آئی اور کہا کہ تم نے میرے بیٹوں کو تو قید کر لیا، مگر تم ان کی روح کو قید کیسے کرو گے. تو پہلے ہی جلسے میں انہوں نے، آج کے ہماری عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ جلسہ لوٹ لیا، اس طریقے سے کافی فیمس ہو گئی. دوسرا جلسہ لاہور میں تھا، وہ بھی اب سفر کرنے لگی لوگوں کے ساتھ جو ہے، تاکہ لوگوں کو، کیونکہ یہ موومنٹ ایسی چل رہی تھی کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا. اس کو اگر اس میں تو وہ اسی وجہ سے ان کو کوئی نام، شہرت، پولیٹیکل پاور اس کا کچھ نہیں. تو یہ لاہور گئیں اور جب خلافت موومنٹ کو جو ہے مالی امداد کی ضرورت تھی تو اسٹیج پر انہوں نے اپنے سونے کے کنگن نکالے، اپنے زیور نکال کر ان کو ڈونیٹ کر دیا. اور اس کا ایک بہت اچھا اثر ہوا. ایک تو اگر آپ ڈونیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو بہت سارے ایسے ڈزنس آف لوگ، کئی درجن ایسی خواتین تھیں جنہوں نے اپنا سونا نکالا اور اس موومنٹ کے پیچھے لگا دیا. اس کے علاوہ ہم کو ایک بات اس میں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں نے مردوں کی بہادری کے علاوہ مسلمان خواتین کی بھی بڑی قربانیاں ہیں. کیونکہ جو بھی ہوں، جو بھی پبلک ورک میں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کا سٹرین آپ کی فیملی پہ بھی بہت پڑتا ہے. جب آپ سوشل ورک میں جاتے ہیں تو یہ جو سپورٹ تھا ان کا فیملی کا، جب دوسرے لوگوں نے دیکھا تو دوسری عورتوں میں بھی بڑا جذبہ پیش آیا کہ بھئی ارے بی اماں یہ کر رہی ہیں تو ہم بھی کریں گی. تو اس طریقے سے مسلمان مردوں اور عورتوں کو گیلولائز کرنے میں اس فیملی کا ایک بہت بڑا اہم رول رہا. بہت سارے ان کے فقرے مشہور ہو گئے اور جو ہے ان کی بہت ساری سٹوریز ہیں. اگین وقت نہیں ہے میرے پاس، دل کرتا ہے کہ اور بات کروں مگر وقت کی تنگی ہے. ورنہ اس خاندان نے ایک بڑی کوشش کی کہ جو ہے آزادی کی موومنٹ کو آگے بڑھایا جائے. 1931 میں مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہوا، 1938 میں مولانا شوکت علی کا انتقال ہوا، بی اماں 1924 میں ان کا انتقال ہوا خلافت موومنٹ ختم ہونے کے بعد. مگر ان کو ہمیں چاہیے کہ ان کا نام ہمیں یاد رکھیں، اپنی آنے والی جنریشنز کو بھی بتائیں. اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو نارتھ کی بات ہوگی نا، یہ تو سینٹرل انڈیا کی بات ہو گئی، یہاں سے بڑے بڑے لیڈرز تھے. خود ہمارے حیدرآباد میں کیا کوئی سیاسی لیڈرز نہیں تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں کچھ رول ادا کیا. تو میں مختصر 30 سیکنڈ سے اس پہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ حیدرآباد میں بیگم بازار ایک ایریا سب واقف ہیں. ترے باز خان ایک شخص تھے جنہوں نے جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو انہوں نے پریسیڈنسی کالج جو تھا وہاں پر لوگوں نے پریسیڈنس ہاؤس جسے کہا جاتا تھا، جو آج کوٹی ویمنس کالج ہے، وہاں پر انگریزوں نے بہت سارے لوگوں کو قید کر کے رکھا تھا. تو مکہ مسجد سے انہوں نے، اور مولوی محمد علی، اگر مجھے نام صحیح یاد آ رہا ہے، جو مکہ مسجد کے امام بھی تھے، انہوں نے ایک بڑا مجموعہ لیا اور انگریزوں کے اس گڑھ کو اٹیک کیا اور مسلمانوں کو وہاں سے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ اس میں ہندو بھی تھے جو اسے انگریزوں نے قید کیا تھا، انہیں رہا کرایا گیا. بعد میں ان دونوں کو بھی شہید کر دیا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے حیدرآباد میں نظام کی حکومت تھی جو فرینڈلی تھی انگریزوں سے تو یہاں کی عوام میں کوئی نہیں تھا. ایسے بہت سارے لوگ تھے، مسلمان بھی تھے جنہوں نے، سروجنی نائیڈو کا بھی نام آتا ہے، وہ بھی خود ہمارے ہی وطن سے تھیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں ان کا رول ادا کیا.
اور مگر تاریخ کے پنوں میں انہیں کہیں نہ کہیں کونے میں کارنر میں ڈھکیلنے کی یا ان کے پوری طریقے سے نکال دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں آپ تمام سے اس لیکچر کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے تعلق سے پڑھیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی پڑھائیں. اور میں نے 1-2 کتابیں جو ہے ریسنٹلی کسی نے لکھی ہیں، مسلم فریڈم فائٹرز، 2 حصے ہیں اور یہ آسانی سے دستیاب ہیں آن لائن، امیزون پہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں کتابیں. اس کتاب کے لکھنے والوں میں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ مجھے کتابیں اچھے لگی اور بڑے آسان انداز میں انہوں نے ایسے مسلم فریڈم فائٹرز جن کو عام طور پہ آپ نام نہیں سنتے ہیں ان کے تعلق سے لکھا. اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں، سستی کتابیں ہیں، 600 روپے میں دونوں کتابیں مجھے مل گئیں، شاید آپ کو بھی مل جائیں. تو اپنے بچوں کو دیں، انگلش لینگویج میں ہیں، پڑھنے کے لیے بھی جو بچے انگلش میڈیم میں ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی. اسی کے ساتھ میں اپنی اس لیکچر کا اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی اس لیکچر کے ذریعے اور جن بڑے بڑے لیڈرز کے بارے میں ہم نے سنا اور کہا، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ جذبہ ہم میں بھی پیدا کریں. اے اللہ، ہندوستان میں مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، کوشش کیا جا رہا ہے کہ ان کی سٹیزن شپ، ان کے بہت سارے جو رائٹس ہیں وہ چھین لیے جائیں. اے اللہ ہماری مدد فرمائیں، ہمیں اتنی قابلیت دیں کہ ہمارے جو دشمن ہیں جو ہمیں پیچھے کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. ہم میں قربانی کا جذبہ پیدا کر اور مسلمانوں کے مستقبل کو اس ملک میں روشنی عطا فرما. اسی کے ساتھ میں اپنی لیکچر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.